بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آپ نے دیکھا کہ ورلڈ کپ کے میچز جو کہ دبئی میں ہو رہے ہیں اس میں بھارت کو بہت ہی زبردست شکست ہوئی، پہلے پاکستان سے اور پھر نیوزی لینڈ سے۔ یہ تو کھیل کا حصہ ہے، کھیل میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور اس کا کوئی اتنا میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی بہت بڑا نوٹس لیا جانا چاہیے۔ خوشی ہوتی ہے جو بھی ٹیم جیتے، اگر بھارت کی ٹیم جیتتی بھارت میں خوشیاں ہوتی، پاکستان کی جیتی پاکستان میں ہوتی، اور اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان اکثر میچز ہوتے رہتے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے تو یہ خوشیاں وغیرہ روزانہ کا حصہ بن جاتی کہ کبھی پاکستان میں خوشی کبھی بھارت میں، اور ایک اچھا ہیلدی ماحول تھا۔ اسی طرح پاکستان بھارت ہمسایہ ہونے کے ناطے ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کر رہے ہوتے، یا یہ کہ آج سی پیک بن رہا ہے تو راہداری ایک ملتی اور جناب کنیکٹیویٹی پورے ساؤتھ ایشیا کی ہوتی، لیکن یہ ہوا نہیں، یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ اس میں دو تین چیزیں حائل ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو مودی صاحب کا اپنا ایک سٹائل یا ان کی سوچ ہندوتوا، جس کے تحت وہ صرف ہندو سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ان کا جینے کا حق ہے، باقی کسی کا نہیں۔ نفرتیں پھیلانا ان کا مشن تھا، انہوں نے نفرتیں پھیلائیں، خاص طور پہ اقلیتوں کے خلاف۔ اقلیتیں تنگ ہیں، آپ نے دیکھا کہ کشمیر میں آزادی مانگی جا رہی ہے بالکل، اور وہ وقت دور نہیں جب کہ بھارت میں رہنے والے 22 کروڑ مسلمان وہ بھی اپنے لیے علیحدہ جگہ مانگیں گے، کیونکہ اس نفرت کے گھٹن کے ماحول میں کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا، اور وہ ہر شخص چاہتا ہے، اس کا حق بھی ہے کہ وہ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کا جو ان کا مستقبل ہے وہ محفوظ رکھے اور محفوظ کرے۔ سو اس کے لیے قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں، لیکن لازمی بات ہے کہ قربانیوں سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ وہ مطالبات سامنے آئیں گے جہاں وہ بھی اپنے لیے علیحدہ وطن مانگیں گے۔ بھارت نے جو نفرتیں پھیلائیں اقلیتوں کے خلاف، اس کا آپ نے دیکھا۔ سکھوں نے جو ایک ریفرینڈم کیا ہے وہ ان کی سوچ بتا رہی ہے کہ وہ تنگ ہیں ان سے، کیونکہ یہ ان کے ساتھ بھی ناروا سلوک رکھتے ہیں، اور باقی اقلیتیں چھوٹی ہیں، کرسچنز وغیرہ وہ شاید اپنے لیے علیحدہ صوبہ نہ مانگ سکیں، لیکن سکھوں کے لیے تو پنجاب موجود ہے، وہ ان کا صوبہ ہے، وہ علیحدہ کر سکتے ہیں۔ سو یہ وہ سارے نتائج ہیں، وہ بہت ساری کچھ ایسی چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے سبرامنیم سوامی کا ایک انٹرویو سنا تھا جس میں وہ بڑے دانت نکال کے تو کہہ رہے ہیں کہ اب پاکستان کے چاروں صوبے توڑ دیں گے، یہ کریں گے، تیری ایسی کی تیسی۔ وہ بھارت ٹوٹ رہا ہے بھائی، آپ دیکھو کہ بھارت ٹوٹ رہا ہے، کیونکہ جو نفرت تم لوگوں نے بوئی ہے وہ نفرتیں تو علیحدہ کر دیتی ہیں۔ جب تک یہ نفرت آپ پالتے رہیں گے یہ اندر سے علیحدگی کی تحریکیں اٹھیں گی۔ سو بھارت نے بھگتنا ہے۔ اب جو صورتحال ہے یہاں کرکٹ میں جو ذلت اٹھانی پڑی، اس کی وجہ کیا ہے؟ میری نظر میں بھارت کے اپنے مسائل کی وجہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تکبر، اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں، اور تکبر کسی بھی مذہب میں آپ دیکھ لیں یہ پسند نہیں کیا جاتا۔ ہمارے مذہب میں، اسلام میں تو خاص طور پہ عجز و انکساری اور صلہ رحمی، اچھا تعلق، نرم خوئی، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو مذہب سکھاتا ہے، اسلام سکھاتا ہے۔ اور تکبر تو بالکل ہمارے نبی نے بھی ہمیں یہ سمجھایا، اور رب العالمین کو قطعاً پسند نہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ شیطان نہ ہوتا اگر وہ تکبر نہ کرتا، اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا۔ تو تکبر میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی تباہی کا باعث ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بھارت میں جھوٹ بہت بولا جاتا ہے، اور اس جھوٹ میں ان کے جو سیاستدان یعنی یہ رولنگ پارٹی کے لوگ، اور پھر ان کی ملٹری لیڈرشپ بھی شامل ہو جاتی ہے، اور ان کے اداروں کے سربراہ مودی کو خوش کرنے کے لیے وہ جھوٹ کو پروموٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ عوام بیچارے وہ بیوقوف ہیں، وہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں جو وہ ہے نہیں، جو ان کا ملک ہے نہیں اس کو وہ یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان کے 4 ٹکڑے کر دیں گے تو وہ یقین کر لیتے ہیں، جبکہ بساط یہ نہیں ہے۔ پاکستان نے کچھ چوڑیاں تھوڑا پہنی ہوئی۔ سو نیچرلی پاکستان اس جگہ پہ اپنا کھیل پہلے بھی دکھا چکا ہے، اور آئندہ بھی اپنا دفاع کرنا جانتا ہے۔
سو ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، آپ اس کو بلیک میل نہیں کر سکتے، لیکن مشکل یہ ہے کہ جب آپ سرجیکل اسٹرائک کرتے نہیں لیکن کہتے ہیں کہ ہم نے سرجیکل اسٹرائک کی، آپ کے لوگ مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہم نے جا کے بالا کوٹ پہ حملہ کیا، وہاں پہ 350 لوگ مار آئے ہیں، آپ بالا کوٹ گئے ہی نہیں، 350 کیا مارنے تھے آپ نے، 2.5 درخت آپ نے توڑے، ایک کوا مار لیا۔ تو یہ وہ چیزیں جو کہ ان کے عوام جو ہیں وہ حماقت میں ان کی ساری چیزیں جھوٹ ان کے سارے قبول کر لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ وہ کچھ ہیں نہیں جن پہ وہ یقین کرنا شروع کر دیتے کہ ہم شاید بہت کچھ ہیں۔ اس میں قصور سب سے زیادہ تو مودی کا اپنا ہے، جو لیڈر خود ہر وقت یہ نفرتیں پھیلاتا ہے اور اس کے لیے پھر اس کو اپنی چھاتی کا سائز بتانا پڑتا ہے، جو نہیں ہے 56 انچ کی چھاتی کی وہ باتیں کرتا ہے۔ پھر گوڈی میڈیا ہے جس نے کہ جھوٹ کو پروموٹ بہت کیا، وہ دبا کے جھوٹ کو پروموٹ کرتا ہے، اور پھر کچھ مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنے میں بالی ووڈ کا بھی ہاتھ ہے، جو کہ ایک آپ کہہ لیجئے کہ مفروضوں پہ مبنی فلمیں بنا کے اپنا گرینڈیور دکھانے کے لیے، اپنے ویلر دکھانے کے لیے بہت ساری اس طرح کی بڑھا چڑھا کے چیزیں وہ ان کے پھر وہ جو ان کے کہنے ہیں وہ سارے جو ڈائلاگز بولے ہوتے ہیں وہ پھر پبلک میں دہرائے جاتے ہیں، جیسے گھس کے ماریں گے، یا یہ کہ موقع جس طرح کے جو فضولیات بولی ہوئی ہیں وہ لوگ اب اس کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ بھارت کی ایک ایروگنس تھی جس نے کہ ساؤتھ ایشیا میں سپورٹس کا سارا ماحول خراب کیا، اور اس میں بجائے اس کے کہ یہ ایک اچھے ماحول میں ہم کھیل کھیلتے، بھارت کو خود ذلت کا سامنا ہوا، کیونکہ یہ تکبر اس کو لے بیٹھا۔ بھارت نے یہاں ساؤتھ ایشیا میں کھیلوں کو پولیٹیسائز کیا، اپنے سیاست کی نظر کر دیا، پاکستان کی کرکٹ کو تباہ کرنے کی پوری کوشش کی۔ پاکستان نے بڑے مشکل حالات میں کرکٹ کھیلی، دوسرے ملکوں میں جا کے کھیلتے رہے، اور پھر پاکستان کو یہ بھی ایک اندازہ تھا کہ جس دن پاکستان دنیا کی نمبر 1 ٹیم پیدا کرے گا، دنیا خود کھیلنے کے لیے یہاں آئے گی۔ نمبر 1 ٹیم کے ساتھ کھیلنے سے آپ کو تجربہ ملتا ہے، آپ کی کرکٹ بہتر ہوتی ہے۔ لیکن بھارت نے بڑی کوشش کی کہ وہ پاکستان میں PPL کو، جو پاکستان پریمیئر لیگ ہے، اس کو کامیاب نہ ہونے دے۔ انہوں نے بے تحاشا جو باہر کے کھلاڑی تھے جو ہمارے پاس آ کے کھیلتے تھے، ساؤتھ افریقن ہوں یا ویسٹ انڈیز کے کھلاڑی تھے یا ایون برٹش کھلاڑی جو ہیں، ان کو انہوں نے ڈرایا دھمکایا کہ اگر پاکستان میں کھیلیں گے تو IPL میں نہیں آپ کو آنے دیا جائے گا۔ IPL میں پیسے زیادہ تھے، سو بعض کھلاڑی اس کے باوجود پاکستان آ کے کھیلتے رہے۔ آج یہ سارے جو کچھ بھی آپ کرتے رہے ہیں، یہ صرف کرکٹ بورڈ کے لیول پہ نہیں، حکومت یا کرکٹ بورڈ کے لیول میں، یہ ان کے عام آدمی بھی یہی کچھ کر رہے تھے کہ کھلاڑیوں کو میسیجز دے رہے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ سو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج انڈین سوسائٹی میں کوئی ایسی انسیت والی، انسانیت والی چیز نہیں بچی۔ یہ سوسائٹی اب نفرتوں کے پیچھے پاگل ہو چکی ہے۔ یہ وہ نتیجہ ہے جو کہ ان کو ملنا تھا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھارت کے لیے انتہائی میں سمجھتا ہوں تباہ کن ثابت ہوگا، اور ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ جو بھی ملک اپنے لیے گڑھا کھودتا ہے اس کو پھر اس کو، یا کوئی سوسائٹی کھودے تو گڑھے میں پھر گرنا چاہیے تاکہ ان کے لوگوں کو ہوش آئے۔ انٹلیکچوئل بینکرپسی کا یہ حال ہے کہ ان کا انڈیا ٹوڈے گروپ، اس کا جو ڈائریکٹر ہے، ان کا ڈائریکٹر نیوز ہے، وہ ٹویٹر پہ لکھتے ہیں کہ جناب یہ انڈیا اور پاکستان کے کرکٹ میچ جو ہیں ان کو بین کر دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ پاکستان کے کھلاڑیوں نے وہاں پہ گراؤنڈ میں نماز پڑھی، اور اس پہ ان کے جو پاکستانی پلیئر یا لیڈر سے انہوں نے اس چیز کو سراہا۔ یہ جو چیز ہے اس سے جی وہ کھیل میں مذہب آ گیا۔ 5 وقت نماز پڑھنی ہے، نمازی نے تو کہیں نہ کہیں نماز وقت ہوا تو پڑھے گا وہ۔ سو اس کو کھیل سے جوڑنا یہ بالکل حماقت۔ لیکن آپ سوچئے کہ اس شخص کا یہ جو میڈیا میں کام کر رہا ہے، ڈائریکٹر نیوز انڈیا ٹوڈے کا، وہاں لکھتا ہے، آپ ذرا اس کی عقل پہ غور کیجئے کہ یہ نفرتوں کا مارا اس چیز میں خود گھل کے مر جائے گا، لیکن باز نہیں آئے گا کہ دنیا میں نفرت پھیلانے سے یہ پرہیز کرے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انڈین پلیئر جو محمد شامی، صرف اس لیے اس کو ذلت اٹھانی پڑی کہ وہ مسلمان ہے۔ کھیل میں تو اچھا برا دن ہوتا ہے، کھلاڑی کا کوئی دن بہت اچھا ہوتا ہے جس دن وہ بڑے کارنامے بھی انجام دیتا ہے، اور کھلاڑی کا کوئی دن خراب بھی آ سکتا ہے، لیکن
بھارت میں اس کو خوب گالی گلوچ کا نشانہ بنایا گیا، اور جس پہ پھر وراٹ کوہلی نے اس کا نوٹس لیا، اور چونکہ اس کا کمپینین کھلاڑی اس کا ساتھی ہے، ٹیم میٹ ہے، اس نے اس کو ڈیفینڈ کیا، اور اس نے جو جتنے یہ بگٹس تھے جو اسپائنلیس جن کو اس نے کہا، ان کے بارے میں اس نے کہا کہ میں پوری طرح سپورٹ کرتا ہوں اپنے اس کھلاڑی کو۔ میں وراٹ کوہلی کو اس کی داد دیتا ہوں، اس کو شاباش دیتا ہوں، کیونکہ اس نے پورا کھیل کے میدان میں بھی اور باہر بھی ایک جینٹلمینز بیہیویئر رکھا، جو کہ ایک اچھے کھلاڑی کا اچھا کھلاڑی ہونا صرف بیٹ اور گیند کا اچھا کھلاڑی نہیں، بلکہ اس کے اندر اچھا انسان بھی ہو۔ وہ کھلاڑی جو ہے وہ بہت سارے اور ایسپیکٹ جو کہ اس کو جسے ہم کہتے ہیں اسپورٹس مین اسپرٹ ہونا، وہ اس کے اندر ہونی چاہیے، جو کہ اس نے ڈسپلے کی، اور وہ بھارت چونکہ نفرتوں سے اٹا ہوا ہے، اس وجہ سے وہ بیچارہ اس چیز کو سنبھال نہیں سکا، اور پھر اس کو کافی ساری اس پہ پریشانی ہوئی۔ اس کے اوپر جو لان تان انہوں نے کی وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ اس کو وراٹ کوہلی کو بڑی گالی گلوچ نکالی گئی، جس طرح محمد شامی کو نکالی گئی، اور پھر جو انتہا ہوئی، یعنی آپ سوچئے کہ بھارتیوں کے ذہنوں میں ہے کیا، گوبر بھرا ہوا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے، اس کو دھمکی ابھی دی ہے وراٹ کوہلی کی اور انوشکا شرما جو اس کی بیوی ہے، ان کی بچی کو ریپ کرنے کی دھمکی دی ہے کہ تیری وہ بچی اٹھا لیں، اور اس کے ساتھ اس کی تصویریں وغیرہ لگائی ہوئی ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ کس قدر ذہنیت گر چکی ہے نفرتوں میں، اور صرف اس لیے کہ اس نے ایک مسلمان کھلاڑی جو کہ اس کا ٹیم میٹ تھا، اس کا ایز ٹیم کیپٹن دفاع کرنے کی کوشش کی۔ آج مودی کے بھارت میں جو جتنا بھی پروپیگنڈا، جتنا بھی بیہیویئر، جو کانڈکٹ ہے لوگوں کا، وہ بنیادی طور پہ مائنورٹیز کے خلاف نفرت پہ مبنی ہے۔ اس میں جو مسکرینٹس ہیں، جو ان کے جو آپ کہہ لیجئے کہ جتنے بھی یہ آر ایس ایس کی مینٹیلٹی والے لوگ ہیں، ہندوتوا کے لوگ، وہ میڈیا میں بھی فلتھ بول رہے ہیں، ان کی نبضیں پھٹ رہی ہیں، ان کے دماغ چلے ہوئے لگتے ہیں، اور وہ اس قدر زہر اگل رہے ہیں جس سے نظر آتا ہے کہ یہ سوسائٹی جو ہے یہ بالکل زمین دوز ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے بھی پچھلے سال کے اکتوبر میں اسی طرح میچ کے دوران ایم ایس دھونی، اس کو بھی ایک دھمکی ملی، اس کی بچی 5 سال کی تھی، اس کو بھی یہ دھمکی دی گئی کہ تیری 5 سال کی بچی کو ریپ کیا جائے گا۔ اس سال کے میچ میں، پاکستان کے میچ کے بعد آپ نے دیکھا کہ اتر پردیش میں اور پنجاب میں کشمیری اسٹوڈنٹس کو مارا گیا، ان کو بلکہ بعض کو تو اریسٹ کر کے لے گئے، ان پہ مقدمے بنا دیے کہ جناب یہ سیڈیشن کے مقدمے ہیں، انہوں نے ملک کے ساتھ غداری کی ہے کیونکہ انہوں نے مخالف ٹیم کے حق میں تالیاں بجائی ہیں۔ تو یوں آپ دیکھیے کہ یہ جو ان کے دھروب راٹھی یہ حضرت ہیں، انہوں نے بھی جب یہ نیوزی لینڈ سے میچ آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جتنے لوگ نیوزی لینڈ کے حق میں تالیاں بجائی ہیں جنہوں نے، ان کو سب کو اریسٹ کر لیا جائے، یہ غدار ہیں۔ یہ حالات ہیں اس ملک کے جہاں نفرتیں اس طرح ہیں، تکبر، جھوٹ اور نفرت، یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی سوسائٹی کو اندر سے چاٹ جاتی ہیں، کھا جاتی ہیں، اور سوسائٹی بکھر جاتی ہے۔ بھارت اس نیچ پہ پہنچا ہوا ہے، اور بھارت میرا نہیں خیال کہ اس رستے سے مڑ سکتا ہے، کیونکہ یہ اتنے آگے جا چکے ہیں کہ اب سوائے اس کھائی کے جہاں گرنا ہے اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔